بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین محترم، فضائل اعمال جو حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اس پر مختلف قسم کے اعتراضات کبھی نہ کبھی اٹھائے جاتی ہیں۔ ان اعتراضات میں جو سب سے بڑا اعتراض ہے اور سب سے پہلا جو اعتراض ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ مختلف اینکرز جب ٹی وی کے شو میں بیٹھتے ہیں، ٹاک شو میں کسی عالم دین کے ساتھ، کسی مفتی کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں۔ تو ان میں جو پہلا اعتراض ہے وہ اعتراض آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور پھر اس کا جواب بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ چنانچہ پہلا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ فضائل اعمال اس وقت لکھی گئی جب حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کو ڈاکٹروں نے دماغی کام سے روک دیا تھا۔ حضرت شیخ سے خود لکھتے ہیں کہ سفر 1375 ہجری میں ایک مرض کی وجہ سے چند روز کے لیے دماغی کام سے روک دیا گیا تو مجھے خیال ہوا کہ ان خالی ایام کو اس بابرکت مشغلہ میں گزار دوں۔ فضائل اعمال کے صفحہ 8 حکایات صحابہ میں یہ بات انہوں نے درج فرمائی ہے۔ اب اس کو لے کر اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ جب دماغی کام سے روک دیا گیا تھا تو پھر انہوں نے فضائل اعمال کیوں لکھی؟ کہ جب دماغ آپ کا کام نہیں کر رہا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وغیرہ یہ چیزیں جو ہے وہ پھر انہوں نے کیوں لکھی؟ تو یہ اعتراض ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک انہوں نے پھر اس میں غلط قسم کی جو ہے وہ حدیثیں نعوذ باللہ جو ہے وہ شامل کر دی ہوں گی۔ تو چنانچہ اس کا جواب یہ ہے کہ اعتراض کرنے والے نے یہاں دجل و فریب سے کام لیتے ہوئے اس مذکورہ عبارت کو پوری کتاب پر چسپاں کرنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ حالانکہ فضائل اعمال مختلف رسائل کا مجموعہ ہے اور یہ رسائل مختلف اوقات میں لکھے گئے۔ مثلا حکایات صحابہ شوال 1358 ہجری میں، اور فضائل قرآن ذی الحجہ 1348 میں، فضائل نماز محرم 1358 میں، فضائل ذکر شوال 1358 میں، فضائل تبلیغ سفر 1350 میں، اور فضائل رمضان یہ 1349 رمضان المبارک میں لکھی ہے۔ حضرت شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیماری کی حالت میں صرف رسالہ حکایات صحابہ جو فضائل اعمال کے شروع میں وہ لکھا تھا، باقی 5 رسائل حالات صحت میں لکھے تھے۔ لیکن اعتراض کرنے والے نے دجل و فریب کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ تمام رسائل حالات بیماری میں لکھے گئے ہیں، اور بیماری بھی ایسی جس کا تعلق دماغ کے ساتھ تھا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ حضرت شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دماغ بالکل تندرست اور صحیح سالم تھا، بیماری کچھ اور تھی جس کی طرف حضرت شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی یہ عبارت وہ خود فرماتی ہیں کہ ایک مرض کی وجہ سے واضح اشارہ کر رہی ہے۔ اب وہ مرض کون سا تھا؟ حضرت شیخ صاحب خود اس کی وضاحت فرماتی ہیں کہ وہ نکسیر کا مرض تھا۔ نکسیر کا مرض یہ اپنی آپ بیتی جلد اول صفحہ 176۔ تو اب اس اعتراض کرنے والے سے ہم پوچھتے ہیں کہ رسالہ حکایات صحابہ میں کون سی ایسی بات ہے جو قرآن و سنت کے خلاف ہے؟ اگر وہ کوئی ایسی بات ثابت نہیں کر سکتا جو قرآن و سنت کے خلاف ہو تو پھر وہ ہمارے شیخ کی کرامت کے اعتراف کرے کہ انہوں نے حالت بیماری میں اتنا عمدہ رسالہ لکھا ہے، اگر وہ تندرست ہوتے تو پھر کیسا لکھتے؟ یعنی پوری کتاب پر اب اس عبارت کو لگانے کی کوشش کی ہے کہ یہ پوری کتاب اس وقت لکھی گئی جب شیخ صاحب کو دماغی حالت سے روک دیا گیا تھا، حالانکہ وہ مرض جو ہے وہ کس کا تھا؟ نکسیر کا تھا۔ اب اس اعتراض کرنے والے کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ تو دماغی مرض تھا ہی نہیں، تو لہذا یہ ایک اعتراض ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی وقعت نہیں ہے، اور کوئی اس کی جو ہے وہ بنیاد نہیں ہے۔ یہ بے بنیاد اعتراض فضائل اعمال پر لگا کے حضرت شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اور ان کی فضائل اعمال کو
گویا کہ وہ ایک قسم کا نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ان کی خدمت میں عرض ہے کہ برائے مہربانی ذرا اپنا مطالعہ وسیع کریں اور اس طرح کے ناکام قسم کے اعتراضات حضرت شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر، ان کی ذات پر اور ان کی کتاب پر جو ہے وہ نہ کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔